أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس کو چھپاتے ہیں اور اس کو تھوڑے سے قیمت کے بدلے بیچ دیتے ہیں، اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں فرمائے گا اور نہ ہی ان کا تزکیہ کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا۔ کس چیز نے ان کو جہنم کی آگ پر اس قدر باہمت بنا دیا؟ اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور جو لوگ کتاب کے سلسلے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ مخالفت میں دور نکل گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ یہود کے سلسلے میں اور ان کے جو روسا، ان کے جو سردار اور جو پڑھے لکھے لوگ حضرات تھے جیسے کعب ابن اشرف اور ہوئی ابن اخطب، کعب ابن اسد اور اس طرح کے جو یہود کے رؤسا جو تھے، معزز جو افراد تھے کہ جو عوام سے ہدیے اور تحفے تحائف وصول کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو تذکرہ اور آپ کی جو صفات اور آپ کی جو بشارتیں تھی ان کو چھپا لیا، تو ان کے سلسلے میں اتری ہے یہ آیت۔ لیکن یہودی بھی اور اسی طرح عیسائی بھی اور تمام ہی افراد جو اس جرم کے مرتکب ہوئے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں عوام کو دھوکے میں رکھا، وہ سب کے سب اس جرم میں شامل ہے یا اس وعید میں شامل ہے۔ اللہ نے جو کتاب اتاری اس کو چھپا لیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ یحرفون، اس میں تحریف کرتے کہ الفاظ بدل دیتے تھے، جھوٹی تعویلات کر کے نعوذ باللہ نبی عوام کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روکتے، تو یہ مفہوم لیا متکلمین نے۔ لیکن چونکہ قرآن پاک نے خود ان کے بارے میں کہا کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ کلمات کو اپنی جگہ سے بدل دیتے تھے۔ تورات اور انجیل چونکہ یہ سینوں میں محفوظ نہیں تھی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو سینے میں محفوظ کیا، اور عوام الناس چونکہ اس کے علوم کو اتنا ازبر نہیں جانتے تھے جیسا کہ قرآن پاک کے علوم کو ہر کوئی جانتا ہے، لہٰذا شاید تورات اور انجیل میں یہ ان کے لیے ممکن تھا اس کی تحریف، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ کلمات کو اپنی جگہ سے بدل دیتے۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا کہ ان الذین یکتمون سے مراد انہوں نے یہی لیا کہ وہ بدل کر اس کی تحریف کر کے لوگوں سے اس کو پوشیدہ رکھتے، اس علم کو چھپاتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے سلسلے میں تھا۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، بِهِ کی ضمیر کس طرف لوٹ رہی؟ تو اس سلسلے میں دو باتیں بتلائی کہ اِلَى الْكِتْمَانِ، کہ وہ جو چھپا لیتے اس کی طرف، کہ اس چھپانے کے بدلے وہ تھوڑی سی ثمن کو حاصل کر لیتے، تھوڑی سی ثمن لے لیتے، اور یا پھر بِهِ بِمَا أَنزَلَ، کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کے بدلے وہ بجائے اس کتاب کو ظاہر کرنے کے وہ اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت کو وصول کر لیتے، ثمنا قلیلا، کہ وہ تھوڑی سی قیمت کے بدلے اس کو بیچ دیتے۔ یوں کہا کہ حقیقتاً وہ تھوڑا سا کوئی تحفے تحائف دیتا، اس پر وہ حقیقت کو پوشیدہ رکھتے اور اس پر وہ خوش ہو جاتے، جبکہ دوسرا مفہوم یہ کہا گیا دنیاوی اعتبار سے کتنے ہی منافع اس کے حاصل ہو رہے ہو، دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی فائدہ ان کو مل رہا ہو، لیکن آخرت میں جو ان کو نقصان ہوگا دنیا کے بڑے سے بڑے فائدے کے مقابلے میں جس چیز کو وہ کھو رہے کہ ابد الآباد کی محرومی اور ناکامی ہے، اس لیے اس کے مقابلے میں اگر پوری دنیا بھی مل جائے تو وہ ثمنا قلیلا کہا۔
کہ وہ عوام سے اپنے تحفے تحائف حاصل کرتے اور عوام کو اپنے غفلت میں برقرار رکھتے، اور وہ کسی طرح ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف آنے نہیں دیتے، یہ کہا۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، وہ اپنے جو مالدار قسم کے جو لوگ تھے ان میں اہل ثروت تھے جو ان کی دین کی اور ان کے مذہب کی حمایت کرتے تھے، ان سے قیمت وصول کرتے تھے اور ان کو مگر رکھتے تھے۔ یاکلون فی بطونہم الا النار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ اولئک ما یاکلون الا النار کہہ دیا جاتا، وہ آگ کھا رہے تو بھی کافی ہوتا، فی بطونہم کا اضافہ کیوں کیا گیا؟ تو قرآن پاک کا کوئی ایک لفظ بھی بلکہ ایک حرف بھی کوئی زائد نہیں ہے۔ جو اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار میں جو ایک تاکید ہے، جو اس کے اندر جو شدت ہے اور ان کی جو قباحت ہے، وہ یاکلون الا النار کا میں وہ بات نہیں آ سکتی۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، کہ وہ اپنے پیٹوں میں کہا کہ آگ کھا رہے ہیں، یعنی آگ بھر رہے ہیں۔ اور بعض نے یہ کہا کہ وہ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا ملء النار، پیٹوں کو آگ سے بھر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں اس طرح کی ترجمانی اور بھی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ یتیموں کے مال کو کھا جاتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہوتے۔ اس طرح کی ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ الشارب من اناء الذهب والفضة یجرجر فی بطنہ نار جہنم، کہ جو سونے چاندی کے برتنوں میں کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں گویا کہ آگ ٹھوس رہا ہے۔ اس کے بعد یوں کہا کہ یوں بظاہر دنیا میں تو وہ مال سمیٹ رہے ہیں، مال اخذ کر رہے ہیں جو بظاہر ان کے لیے فائدہ مند ہے، مفید ہے، اور لیکن اس کا انجام آگ کے علاوہ کچھ نہیں، تو گویا کہ وہ حقیقتاً آگ کھا رہے ہیں۔ لا یکلمہم، کلام نہیں فرمائیں گے، جبکہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، کہ ان لوگوں کے سے ہم ضرور سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے۔ تو یہاں پر اللہ ان سے کلام فرما رہا ہے۔ اور دوسرے جگہ کہا کہ خالق صوفیہ ولا تکلمون، سورہ المؤمنون میں ہے کہ اللہ ان سے کہیں گے کہ ذلیل ہو کر تم جہنم میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے کلام فرمایا۔ تو یہاں پر یہ کس طرح ترجمانی ہے، کس طرح تعبیر ہے کہ لا یکلمہم، ان سے کلام نہیں فرمائیں گے؟ تو اس کی تین طرح سے توجیہ کی گئی۔ ایک تو یہ کہا کہ یہاں پر یعنی لا یکلمہم کلام تحیۃ و سلام، کہ اللہ تعالیٰ ان کا احترام اور سلامتی کی جو بات ہوتی ہے اس طرح بات نہیں فرمائیں گے، بلکہ کلام و توبیخ و زجر، کہ اللہ جو ان سے کلام فرمائیں گے ڈانٹ اور ڈپٹ کی شکل میں ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ وہ کوئی کلام ہو کہ جس میں ڈانٹ ہو اور جس میں زجر و توبیخ ہو، جس میں ڈانٹ اور پھٹکار ہو، یہ کلام نہیں کہلا سکتا ہے۔ تو اللہ ان سے اس طرح کلام نہیں فرمائیں گے کہ جس میں ان کا احترام ہو، اکرام ہو، یا ان سے محبت کی بات ہو، بلکہ ان سے اگر بات ہوگی تو زجر و توبیخ کی، ڈانٹ اور پھٹکار کی، لعنت اور ملامت کی بات ہوگی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ لا یکلمہم۔ اور دوسری توجیہ یہ کی گئی ہے کہ اللہ ان سے کلام نہیں فرمائیں گے، بلکہ جہاں کلام کا تذکرہ ہے وہاں اللہ کے فرشتے ان سے کلام فرمائیں گے اللہ کی طرف سے۔ قال صوفیہ یا فلنسألن الذین، یہ ایک توجیہ کی گئی ہے۔ اور تیسری توجیہ ہے کہ یہاں پر لا یکلمہم یہ استعارۃ عن الغضب، کہ یہاں پر کلام نہیں فرمائیں گے یعنی اللہ ان سے ناراض ہو گئے، اللہ ان سے غضبناک ہو گئے۔ تو غضب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر استعارہ کے طور پر لا یکلمہم لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اس طرح یہ تین توجیحات کی گئی ہے لا یکلمہم کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا یزکیہم، ان کا تزکیہ نہیں فرمائیں گے۔ زکا یزکی تزکیہ کہ پاک کرنا، اللہ تعالیٰ جن کو داخل فرمائیں گے اللہ ان کا تزکیہ فرما کر اللہ ان کو جنت جیسے اعلیٰ مقام میں داخل فرمائیں گے۔ تو جو جہنم میں جائیں گے اللہ ان کا تزکیہ نہیں فرمائیں گے، اور جب تک اللہ تزکیہ نہیں فرمایا مطلب یہ کہ وہ جہنم ہی میں رہیں گے، جنت کا کبھی منہ رخ نہیں کر سکیں گے۔ یہ توجیہ کی گئی کہ لا یقبل اعمالہم، کہ ولا یزکیہم کا مفہوم کہ ان کے اعمال قبول نہیں ہوگے۔ اگر کوئی انہوں نے خیر کے ہوگے تو شر برائیاں اور ان میں شرک اور کفر، لیکن اگر کہیں ان کے اگر کوئی نیک اعمال بھی اگر کچھ کر لیے ہیں خدا انہوں نے بالاتفاق تو وہ بھی قبول نہیں ہوگے۔ تو تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا ضلالۃ بالہدی، کہ ان لوگوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب اپنے لیے پسند کر لیا، یا اس کو اختیار کیا یا اس کو خرید لیا۔ کسی بھی کام کا دنیا کے اعتبار سے بھی اس کا اعتبار ہوتا ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی اعتبار ہوتا ہے۔
تو دنیاوی اعتبار سے کہا کہ سب سے عمدہ چیز، سب سے بہتر چیز وہ ہے ہدایت کا ملنا، صحیح رہنمائی کا ملنا، کہ انسان کو ہدایت مل جائے، سب سے بڑی نعمت. اور اسی طرح اس کو صحیح معرفت حاصل ہو جائے، صحیح علم حاصل ہو جائے. یہ دو چیزیں ایک انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز، سب سے عمدہ چیز، جس کو ہدایت مل گئی اور جس کو علم مل گیا. لیکن انہوں نے اس ہدایت اور علم کے جگہ انہوں نے اپنے لیے گمراہی کو پسند کیا اور اپنے لیے جہالت کو انہوں نے پسند کیا. تو اللہ نے فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ انہوں نے اس ہدایت اور اس علم کے جگہ گمراہی کو اور جہالت اور ناخواندگی کو انہوں نے اپنے لیے پسند کیا. اور آخرت کے اعتبار سے جو سب سے عمدہ چیز، سب سے بڑھیا چیز، سب سے بہتر چیز جو انسان کو حاصل ہوگی وہ ہے اللہ کی مغفرت بالہدی والعذاب بالمغفرہ. اور آخرت میں کہا کہ مغفرت کے بدلے انہوں نے عذاب کو اپنے لیے پسند کیا ہے. تو ان سے بڑھ کر کون نقصان اور گھاٹے میں ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے دنیا میں ہدایت اور علم کی جگہ گمراہی اور جہالت کو پسند کیا، اور آخرت میں مغفرت کے معافی کی جگہ انہوں نے اپنے لیے عذاب کو پسند کیا. اللہ آگے فرماتے فما اصبرهم علی النار، آخر انہیں کس چیز نے جہنم کے عذاب پر، کس چیز نے ان کو آگ پر اس قدر صبر والا بنا دیا. ان کا اس طرح جہنم پر صبر کرنا کس قدر تعجب خیز ہے، ان کا آگ پر صبر کرنا کس قدر تعجب خیز ہے کہ انہوں نے جانتے بوجھتے، کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آپ کی تکذیب کی، اور نہ صرف خود بلکہ جو ان سے اس سلسلے میں رہنمائی حاصل کرتا ان کو بھی دور رکھتے اور ان کو بھی راہ حق سے بھٹکا دیتے. اور پھر انہوں نے اپنے لیے ہدایت کی جگہ گمراہی کو اور اللہ کی مغفرت کی جگہ عذاب کو پسند کیا. تو اللہ فرما رہے کہ ان کا اس طرح آگ پر صبر کر لینا آخر کس قدر تعجب کی بات ہے. کہ فما اصبرهم علی النار، نے ان کو اس قدر باہمت بنا دیا. اگر استفہام کے معنی لیا جائے، یا پھر ان کا اس طرح آگ پر صبر کرنا کس قدر تعجب کی بات ہے. ذالکہ اس میں اشارہ جو استعمال ہوا ہے اس کی دو توجیہ ہے. ایک تو ذالکہ سے جن عذابات کا تذکرہ ہوا ہے وہ عذابات اس لیے ہے کہ اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور جس کتاب کو اللہ نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اس کتاب کو اس طرح ان کا چھپا لینا انتہائی سنگین اور انتہائی بھیانک جرم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام عذابات ان کے لیے رکھے ہیں. یہ جن لوگوں نے اس کتاب کے سلسلے میں مخالفت کی ہے اور اس کے سلسلے میں جو اختلاف کر رہے ہیں وہ ضد اور مخالفت میں بہت دور نکل گئے ہیں، حق سے بہت دور چلے گئے ہیں، اس لیے وہ اس پر کبھی ایمان نہیں لائے گے. تو اللہ نے اس طرح ان کے سلسلے میں ایک طرح کی پیشن گوئی دے دی ہے. قرآن پاک میں کافروں کے سلسلے میں کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ جنہوں نے کفر کیا چاہے آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے بہرحال وہ ایمان نہیں لائیں گے. ایسا ہی یہاں پر بھی کہ اللہ نے تو اپنے طور پر کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے، لیکن جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا ہے وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے. تو اس طرح اللہ نے ان کے بارے میں پیشن گوئی دی، اور یہ پیشن گوئی سچی ثابت ہوئی کہ جن لوگوں نے اس وقت مخالفتیں کی اور جو لوگ اسی طرح دنیا سے محرومی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے. یہود و نصارہ کا جو سنگین جرم تھا کہ انہوں نے خود ایمان نہیں لایا اور انہوں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں فرمائی، آپ کی رسالت پر ایمان نہیں لایا، یہ ایک تو بڑا جرم تھا. لیکن اس سے بڑا جرم یہ تھا کہ انہوں نے جو لوگ اس دین کے سلسلے میں ان سے سوال کرتے، کیوں وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ قرآن پاک میں بار بار آیا ہے کہ لوگوں کو راہ حق سے انہوں نے دور کیا اور اس کے لیے ریکارڈ بنے. تو یہ ان کا جرم پہلے جرم کے مقابلے میں اور زیادہ بھیانک اور سنگین تھا کہ خود بھی گمراہ ہوئے اور ہزاروں نہیں لاکھوں افراد کے گمراہی کا وہ سبب بنے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام وعیدیں ان کے سلسلے میں بیان فرمائی ہیں. حالانکہ ان کا حق تھا. قرآن پاک میں جیسا کہ جہاں بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہو رہا تھا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان سے یہی کہا تھا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اور اس میں ولا تکونوا اول کافر بہ. تو چاہیے تھا کہ تم سب سے پہلے کہاں کہ آپ کے تابعدار ہوتے، آپ کے اطاعت گزار، آپ کے فرما بردار ہوتے، آپ پر ایمان لانے والے ہوتے. آپ کو جھٹلایا اور آپ کی تکذیب کی تو قرآن نے اس کے لیے کہا کہ ولا تکونوا اول کافر بہ. طنز تھا اور کنایا تھا کہ جن کو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والے ہوتے، وہ کہا کہ سب سے پہلے آپ کے کافر بنے. تو کہ جو لوگ بھی دین حق سے ہٹاتے ہیں اور دین کا علم چھپاتے ہیں وہ اس بھیانک جرم میں وہ بھی شامل ہے، چاہے وہ
یہود و نصارہ ہو یا پھر امت محمدیہ میں سے بھی کوئی ہو، ان کے سلسلے میں کوئی ایسا علم چھپاتے ہیں جس کا اظہار کرنا واجب ہے، جس کا ظاہر کرنا ضروری ہے، جو اس وعید میں شامل ہوگا۔ آج امت میں جو مختلف فرقے بنے ہوئے ہیں، گمراہ فرقے، پیشوا ہیں، وہ حق کو جانتے ہیں، وہ حق کو پہچانتے ہیں، لیکن وہ اپنے متبعین کو، اپنے پیروکاروں کو راہ حق سے ہمیشہ دور رکھتے ہیں، خود بھی دور رہتے ہیں اور ان کو بھی دور رکھتے ہیں، اور گمراہی کے دلدل میں ہمیشہ پھنسے رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی پھنسائے رکھنے کا ان کا مزاج ہے۔ جیسے یہود و نصارہ نے اور ان کے پیشواؤں نے محض تحفے تحائف اور اپنی سرداری کے ختم ہو جانے کے ڈر سے کہ کہیں لوگ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں پیروکار نہ ہو جائے اور پھر ان کی جو ریاست تھی، ان کی جو سرداری تھی، ان کے جو فوائد اور منفعت وابستہ تھی وہ کہیں ختم نہ ہو جائے، بس اسی ڈر اور اسی خدشے کی وجہ سے انہوں نے اپنی پوری قوم کو گمراہی کے دلدل میں ڈھکیل دیا، راہ حق سے ان کو دور رکھا۔ آج امت کے جو گمراہ فرقے ہیں ان کے پیشواؤں کا بھی معاملہ یہی ہے کہ وہ اپنی جماعتوں کو، اپنے گمراہ فرقوں کو گمراہی میں برابر جمائے رکھا اور راہ حق پر ان کو کسی طرح آنے نہیں دیا۔ تو ان کے حق میں بھی یہی وعیدیں ہے جو اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے احبار و رہبان کے سلسلے میں بیان فرمائی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ ہماری اس طرح حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ گمراہی